عمل کر کے زخموں پہ نمک نہ ڈالو شیعہ بھی ہمیشہ نہیں روتے، جب غم کا ذکر ہوتا ہے تو روتے ہیں، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل نے ان کو سنایا کہ آپ کے بیٹے کو قتل کیا جائے گا، یہ آپ کی کتاب میں صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز کے ساتھ رویا۔ کربلا کے مصائب سے پہلے انہوں نے جب جبرائیل علیہ السلام نے سنایا، جب ہمیں کوئی مصیبت سناتا ہے تو اس مصیبت پہ رونا ہمارے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ لوگ کیوں عمل نہیں کرتے اس پہ؟ مجھے بتاؤ، تم تو کہتے ہو سنی اہل سنت۔ اوکے جناب، پاکستان، السلام علیکم، بات کرو بھائی، وہ گل کرو جی۔ جی ہاں سر، کیا کون بول رہے ہیں؟ میں معاویہ صاحب بول رہا ہوں کراچی سے۔ کیا نام ہے؟ معاویہ حسین۔ معاویہ، اچھا معاویہ، بولو معاویہ صاحب کیا حکم ہے؟ واقعا نام معاویہ ہے یا مذاق کر رہے ہیں؟ واقعا نام معاویہ میرا کا نام ہے؟ معاویہ حسین۔ معاویہ پٹھان ہے؟ جی وہ پٹھان ہے بھائی، حکم کرو بھائی، کیا کام کیا کرتے ہیں معاویہ صاحب؟ وہ معاویہ کی کال کٹ گئی، معاویہ کٹ گئی خود بخود، لا الہ الا اللہ، معاویہ پٹھان کی کال کٹ گئی بھائی، کیا چکر ہے؟ وہ کہہ دیں گے کہ ہم نے کاٹ دیا، ہم نے نہیں کاٹا بھائی، معاویہ صاحب کی کال کٹ گئی۔ جی میرا آپ سے سوال یہ تھا، جی وسلم گئے تھے وہاں پہ جو ہاتھ نظر آیا تھا وہ مولا علی کا تھا، علی کا تھا، تو پھر اللہ کی ذات کون ہے؟ پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ کب سے ہے اور اللہ کیسا ہے؟ پھر علی نے جس اللہ کو سجدہ کیا وہ اللہ کون ہے؟ تو ایک تو میرا آپ سے اس بارے میں آپ سے سوال ہے، دیکھیں، آپ اس کا مجھے حوالہ دیں، جواب دیں۔ اللہ اس ہے کے بھائی۔ علاوہ میرا آپ سے دوسرا یہ آپ سے سوال تھا کہ جی آپ نے جو شیعت کے بارے میں بتایا کہ ہمارے ہاں وہ شیعہ نہیں ہیں جو مسلمان ہیں، وہ شیعہ آخر کہاں ہیں؟ پھر ہم ان شیعہ کو کہاں دیکھیں اور وہ کہاں ہیں جو طریقہ اہل بیت پر ہیں؟ ذاکرین نے بہت شیعت کو خراب کیا ہوا ہے، جیسے آپ جانتے ہیں، شیعہ کو لحاظ سے بدنامی، کیونکہ وہ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ جو من گھڑت ہوں اور ان میں اضافہ کرتے ہیں۔ میرا آپ وہ شیعہ مجھے بتا دیں کہ جن کو ہمیں رجوع کرنا چاہیے اور جن کو ہمیں ملنا چاہیے۔ دیکھیں، اب پہلی بات میں جواب دے دوں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام نہیں تھے، ان کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے خلق کیا ان کو، وہ اللہ کے مخلوق ہیں، وہ اللہ ان کے رازق ہیں، اللہ ان کو رزق دیتا، اللہ نے ان کو زندگی دی اور اللہ نے ان کو موت دی، اور وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کی پرستش کرتے تھے اور اللہ کے سامنے وہ گریا کرتے تھے سجدے میں۔ اور اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اس طرح ملاقات کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ کو چنا ہے، میں نے زمین والوں سے سب سے بہتر آپ کو پایا ہے، اور میں نے آپ یعنی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار کیا ہے، اور پھر فرمایا آپ کے بعد میں نے آپ کے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو سب سے بہترین پایا، ان کو میں نے برگزیدہ بنایا، اور میں نے ان کا آپ کا وسیع بنایا، اور پھر اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور 12 اماموں بقیہ 12 امام 11 اماموں کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے ان کو انتخاب کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ تو فرمایا کہ جی ہاں میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ نے کہا نظر اٹھا کے دیکھ لو، تو دیکھا کہ وہاں پہ انوار تھے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے نور تھے۔ اچھا، یہ کئی بہت سارے احادیث میں بہت سارے صحابہ سے مروی ہے یہ۔ اچھا تو عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا نہ پیر ہے، اللہ تعالیٰ کا نہ داڑھی ہے، نہ سر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، جو جسم ہوتا ہے، جس کے اعضاء ہوتے ہیں، وہ مخلوق ہوتا ہے، اس کا خالق ہوتا ہے، اس کو کھانے کا احتیاج ہوتا ہے، اس کا پینے کا احتیاج ہوتا ہے، اس کو ہوا کی احتیاج ہوتی ہے، اس کو ہزاروں چیزوں کی احتیاج ہوتی ہے۔ اس جیسا دوسرا ہو سکتا ہے، جو چیز جسم ہوتا ہے، اس کے بیٹے ہو سکتے ہیں، اس کی شادی ہو سکتی ہے، جو جسم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ منفرد ہے،
اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے اس کا وجود ہی مختلف ہے اللہ تعالیٰ. تو پھر یہ کہنا کہ اللہ کون ہے، علی علیہ السلام کون ہے، یہ بھئی بہت واضح ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے مخلوق ہیں، لیکن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہیں. اللہ ان کے خالق ہیں، ان کے رازق ہیں، لیکن سب خلائق پہ ان کو برتری ہے، اللہ کے سب سے مقرب ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں کوئی ہمیں شبہ نہیں ہے، شبہ نہیں ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا، بالکل شبہ نہیں ہے، بالکل فرق بہت واضح ہے، فرق بہت واضح ہے، فرق بہت واضح ہے. ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک معبود ہے، ایک عابد ہے، فرق بہت واضح ہے. اچھا، اب آپ کا دوسرا سوال کہ شیعہ کس شیعوں کے ہم بات سنیں کہ بہت شیعہ بہت شیعوں میں جہالت ہے اور شیعہ جو ہے ذاکرین غلط باتیں سناتے ہیں. تو دیکھو عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میرے بعد میرے شیعہ جو ہیں ان کی اتباع کرو. شیعہ جو ہیں انسان ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آپ شیعوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کی طرح انسان ہے. کوئی ایک صحیح کام کرتے ہیں، 10 غلط کام بھی کر لیتے ہیں. کوئی ایک اچھی بات ان کو آتی ہے، 10 غلط بات بھی ان کو آتی ہے. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تم شیعوں کی اتباع کرو یا شیعہ علماء کی اتباع کرو. یہ اچھے ہیں. علماء بھی یہی ہے، علماء غیر معصوم ہے. علماء ان کو ایک بات آتی ہے، 10 بات ان کو غلط آتی ہے، ان کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، گناہ کرتے ہیں، دنیا داری کرتے ہیں. وہ حق تاریخ اسلام کی بری پڑی ہے، تاریخ اسلام کی فل ہے. جتنے بدعتیں دین میں داخل ہوئے ہیں سب علماء نے داخل کیا. ڈاکٹر انجینئر نے دین میں بدعت داخل نہیں کیا. انگریز یہود نصارا نے دین میں بدعت داخل نہیں کیا. دین میں بدعتیں داخل ہوئی ہیں سب علماء کرام کی وجہ سے. دین کے نام پہ جو جنگیں ہوئی ہیں کن نے کرائی؟ علماء نے کرائی. بہرحال علماء جو ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا میرے بات علماء کی اتباع کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات اتباع کرو ثقلین کی، قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی. اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے جو فرامین ہیں وہ صحیح اسانید کے ساتھ، منور اسانید کے ساتھ شیعہ کتب میں موجود ہیں. شیعہ کتب میں موجود ہیں. اگر کوئی عالم آپ کو یہ باتیں سناتا ہے تو وہ باتیں جو سناتا ہے ان کا قبول کرنا واجب ہے. ہر مسلمان پر وہ باتیں قبول کرنا واجب ہے جو اہل بیت علیہم السلام سے نقل کی جاتی ہیں، بشرطے کہ وہ من گڑت باتیں نہ ہوں، واقعا اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا. تو آپ شیعوں کو چھوڑ دیں بھائی. شیعوں کو میں کبھی نہیں کہتا کہ تم شیعوں کے اتباع کرو. شیعہ کیا ہے؟ شیعہ عام لوگ ہیں بھائی، ان کو اپنے دین کا نہیں معلوم. وہ بس ماتم وغیرہ کرتے ہیں، بہت ہمارے سر کے تاج محبت کرتے ہیں. ایسے کوئی زمانہ بھی ایسا ہے، جہالت کا زمانہ ہے. ان سے توقع بھی زیادہ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کوئی شق القمر کر دیں. بیچارے جتنا آتا ہے وہ بیچارے کرتے ہیں. تو ماتم بھی غلط ہے نا، خطا بھی کرتے ہیں. نہیں، ماتم غلط نہیں. ماتم پہ میرے تقاریر ادھر سن لینا. اہل بیت علیہ السلام کے غم میں رونا دونا سینہ زنی کرنا یہ سب صحیح ہے. امام جتنے بھی تھے وہ سارے اگر روتے تھے تو وہ سائیکالوجیکل یا اپنے دل سے روتے تھے. نہیں، وہ ہمیشہ تو نہیں روتے تھے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے غم کے وقت روتے تھے. اب میری جو غم کے وقت روتے تھے، بالکل بالکل. لیکن انہوں نے اس کو ٹرینڈ نہیں بنایا. تو سنت ان کا ٹرینڈ ہوتا ہے. سنت کا مطلب ہے ٹرینڈ. ان کے سنت پہ چلنا ہے نا ہم نے. جن باتوں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا ہے، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جن باتوں پہ رونا ہے انہوں نے. ہم بھی نہیں کہتا کہ ہمیشہ رو لو. شیعہ بھی ہمیشہ نہیں روتے. جب غم کا ذکر ہوتا ہے تو روتے ہیں، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل نے ان کو سنایا کہ آپ کے بیٹے کو قتل کیا جائے گا. یہ آپ کی کتاب میں صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز کے ساتھ رویا ہے. نزول بلا سے پہلے، کربلا کے مصائب سے پہلے انہوں نے جب جبرائیل علیہ السلام نے سنایا تو میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک تو یہ انہوں نے جب سنایا تو یہ سنت بن گئی ان کی. جب ہمیں کوئی مصیبت سناتا ہے تو اس مصیبت پہ رونا ہماری یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ لوگ کیوں عمل نہیں کرتے اس پہ؟ مجھے بتاؤ. تم تو کہتے ہو سنی، اہل سنت کیوں چھوڑ دی؟ میں آپ سے وہی کر رہا ہوں کہ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ماتم کرتے ہیں، شیعہ حضرات ماتم کرتے ہیں، تو وہ ایک تو انہوں نے اس کو ٹرینڈ بنایا ہوا، اور دوسرا وہ غصے میں ایک دوسرے مارتے ہیں، زنجیریں مارتے ہیں. تو اس میں وہ کون سا غم دکھا رہے گا؟ وہ غصے سے مارتے ہیں. کیا امام نے اس طرح سکھایا کہ اس کا جواب بہت آسان ہے. اس کا جواب بہت آسان ہے. میں آپ کو اس کا جواب سناتا ہوں، آپ جواب سن لیجئے. اس کا جواب دینا ہمارے لیے ایک آسان ہے کیونکہ اس کا جواب ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کا بتانا مشکل ہے ہمارے لیے کیونکہ اس میں درد ہے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے مصائب اتنے عظیم ہیں. اتنے عظیم ہیں. ابھی اگر آپ کے سامنے آپ کے بھائی جو ہے اس کو قتل کریں کوئی،
تو آپ اس کے غم میں پاگل ہو جائیں گے. اگر آپ کا چھوٹا بھائی کوئی عزیز ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بہن ہے، اس کو لوگ آپ کو ڈنڈے ماریں، آپ کو ذبح کر دیں، پھر یا آپ کے بھائی کو ذبح کر دیں، پھر آپ کی بہن کو کوئی اٹھا کے لے کے جائے قیدی بنا کر، تو آپ تو پاگل ہو جائیں گے اس غم میں، روئیں گے. روئیں گے، آپ لوگ روئیں گے. ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ کو جواب میں نے دے دیا. اس سے کیا زیادہ جو یہ ہے عمل کر کے زخموں پہ نمک نہ ڈالو اس سے زیادہ. ٹھیک ہے نا. ہمارے جی زخموں جی پہ میں سے آپ زیادہ سے یہ نمک نہ کہہ رہا ہوں کہ چھڑکاؤ. ہاں جی، وہ اور مزید بولو. جی میں جب آپ سے یہ رسول کہہ صلی رہا ہوں اللہ اگر علیہ ہم یہ وسلم عمل کی کریں گے بیٹیوں تو کو، کیا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے خیمے جلائے گئے تو کہتے ہیں کہ شیعہ کیوں مارتے ہیں؟ شیعہ سینے پہ نہ مارے، چہرے پہ نہ مارے تو کیا کریں؟ کیا کریں پھر؟ جب شیعہ ہم اپنا تاریخ کو غم رکھیں لیکن اپنے ہاں جب سائیکالوجیکل بھی ایک دیکھیں ایموشنز ہوتے ہیں. سائیکالوجیکل، وہ بالکل فطری ہے، بالکل فطری ہے. جب جی غم بڑا ہوتا ہے تو اس میں اظہار غم بھی بڑا ہوتا ہے. یاد رکھو، یا سائیکالوجی میں آپ کو سکھاتا ہوں. جب غم مصیبت بڑا ہوتا ہے تو اس میں اظہار مصیبت بھی وہ مصیبت کے تناسب سے ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی ماں اس کی بچہ مر گیا، چھوٹا بچہ مر گیا، وہ کس طرح روتی ہے؟ دیکھا ہے؟ وہ صرف جی جی آنسو نہیں بہاتی، وہ زمین پہ اپنے آپ کو ڈال دیتی ہے، چہرہ پہ مارتی ہے، وہ خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں دیکھا بھائی؟ ہاں جی جی بالکل بالکل جی. دیکھا. یہ کیوں؟ یہ فطری ہے، یہ فطری ہے. لیکن وہ ماتم نہیں کرتے. بات سنو، جی جی یہ ماتم ہے، یہ ماتم ہے، یہ ماتم. وہ اپنے انداز میں ماتم کر رہی ہوتی ہے. یہ بالکل فطری ہے. ایک عورت ہے، اس کا بچہ مر جاتا ہے، اس کا پیارا بچہ 6 مہینے کا بچہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کس طرح روتی ہے؟ وہ ایک دن نہیں روتی، کئی دن روتی ہے، جب بھی یاد 1 سال کے بعد بھی روتی ہے. پھر وہ کس طرح سے اظہار غم جی کرتی جی. ہے؟ یا کوئی عورت ہے، اپنے اس کا جوان حسن شوہر ہے، وہ یاری صاحب میں آپ سے ایک منٹ وہی ایک عرض منٹ، کر رہا ہوں. سنو. جی 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 ہاں وہی ایک عرض منٹ، کر رہا ہوں. سنو. جی 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 ہاں یعنی غم کے علاوہ، رونے سے علاوہ سر پہ مارنا، سینے پہ مارنا، مٹی پہ سر ڈالنا، یہ سب فطری ہیں. کسی نے اس عورت کو نہیں سکھایا جی کہ تم اس طرح کرو. جس شخص کے جی دل میں درد ہوتا ہے نا، وہ آپ کو پتہ نہیں ہے ان باتوں کا. جس شخص کے دل میں درد ہوتا ہے، وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے درد کو تسلی نہیں ملتا، اس لیے وہ عورت چیختی ہے. اس کے دل میں اتنا درد ہے، کلیجے میں اتنا درد ہے، اس کا کلیجہ پٹ رہا ہے درد سے، اس لیے وہ چیختی ہے، اس لیے وہ چہرے پہ مارتی ہے. اس لیے نہیں کہ اس کو مزہ آتا ہے یا وہ کوئی بات، وہ بالکل فطری ہے، بالکل فطری ہے. ٹھیک ہے نا. اب آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، وہ تو اس کا کیا ہم بتائیں آپ کو. اب زخموں پہ نمک ڈالنے کے لیے آپ آ گئے، بس یہ سوالات نہ کریں ہم سے. اور مزید بولو، کیا کرنا ہے. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں. معظم کی بات آپ سے ہوگی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زخموں پہ آپ نمک چھڑک رہے ہیں. میں آپ سے ایسی بات نہیں کرتا. میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ کے بارے اب میں آپ چھوڑ بتا دو، دیں اللہ کون ہے. ماتم. تم لوگ کیوں نہیں روتے؟ کم از کم رونا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. یہ تو ثابت ہے آپ کی کتب میں میں. روتا ہوں. میں نے کبھی میں نہیں روتا دیکھا، ہوں. میں نے کبھی نہیں دکھاؤ مجھے کبھی تم نے وہاں پہ مجلس رکھا ہو، کوئی غم حسین سنا دے، جیسے جبرائیل علیہ السلام نے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، وہ روئے ہیں، بلند آواز سے روئے ہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ کے مساجد میں، میں نے کبھی نہیں دیکھا، نہ کبھی کسی نے سنا ہے. آپ بلکہ آپ شیعہ کو تانا دیتے ہو کہ مساجد میں بھی شیعہ روتے ہیں. آپ یہ تانا دیتے ہو نا. یہ تو سنت تو ثابت ہے. وہ مصیبت سے پہلے اگر بلند آواز سے روئے ہیں تو مصیبت کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح روتے ہوں گے. بہرحال اگلا سوال کیا خلیفہ اول، دوم اور تیسرا خلیفہ، کیا انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ خلافت ہمارا حق ہے؟ اور اگر کیا تھا تو وہ کہاں لکھا؟ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمارا حق ہے. ہاں، خلافت ہمارا حق ہے، حق نہیں ہے. حق ہے، حق نہیں ہے. اچھا، انہوں نے اعتراف کیا ہو کہ ہمارا حق نہیں ہے. وہ اس کے ایک باب ہے بحار الانوار کے کتاب الفتن والمحن میں، وہاں پہ ایک باب ہے، پورا چیپٹر ہے. علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے اس کو پورا جمع کیا ہے، اس کے موارد کو، کہ خلفاء نے جو اعترافات کیے ہیں. ہاں، وہ علن اعتراف نہیں کرتے تھے، وہ پرائیویٹ میں اعتراف کرتے تھے کہ ہمارا حق نہیں ہے. تو علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے اپنے کتاب بحار الانوار میں، کتاب الفتن والمحن میں، وہاں پر اس کا ایک پورا چیپٹر ہے، وہاں پر اگر آپ مراجعہ کریں تو اس میں بہت سارے موارد انہوں نے ذکر کیے ہیں.
کہ خلفاء نے جو اعترافات کیا، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے جو اعترافات کیے کہ ہمارا حق نہیں بنتا، ہم نے غصب کیا ہے، مرتے وقت انہوں نے اعتراف کیا، اس سے پہلے اعتراف کیا، اپنے پرائیویٹ سیشنز میں انہوں نے اعتراف کیا ہے، تو وہ وہاں پہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ جی جی، بہت اگر شکریہ. آپ کو، ہاں تھینک یو، خدا حافظ.